بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بھی کھریاں میں بات ہم سہیل وڑائچ کے حوالے سے کریں گے، اور اس وقت سہیل وڑائچ کے ہر کالم کی تان اس بات پر آ کر ٹوٹ رہی ہے کہ نواز شریف دل بڑا کرے اور اپنے سیاسی اور ہر طرح کے وسائل کا استعمال کر کے ملک کے اصلی حکمرانوں کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ عمران نیازی کو سیاست میں واپس آنے کا ایک موقع اور دیں۔ کل متی اللہ جان کے پروگرام صحافی میں بھی اس نے یہی کچھ کیا۔ ساری دلیلیں اسی حوالے سے تھیں کہ چونکہ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے اور عمران نیازی صرف 1 بار وزیر اعظم رہا ہے، اس کے پاس زیادہ تجربہ نہیں ہے، نواز شریف کے پاس تجربہ زیادہ ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ مفاہمت کا آغاز کریں اور عمران نیازی کی ماضی کی شرپسندی کو نظر انداز کر دیں۔ سہیل وڑائچ کے یہ عمرانی کالمز اور یہ گفتگو جو ہے، اسے جب میں نے کل دیکھا تو مجھے وہ طالب علم یاد آیا جو اپنے اردو کے استاد کی طرف سے جب اسے مضمون لکھنے کا کہا جاتا تھا تو وہ اپنا جو بھی مضمون لکھتا تھا اس میں اپنے دوست اسلم کا ذکر جو ہے وہ ضرور کیا کرتا تھا۔ مضمون چاہے بھینس کے متعلق ہو تو وہ اس میں بھی بھینس کا نقشہ کھینچتے ہوئے آخر میں اسلم کا حوالہ ضرور دے دیتا تھا کہ جس بھینس کی بات میں کر رہا ہوں وہ میرے دوست اسلم کی ملکیت ہے۔ کرکٹ میچ پر مضمون لکھنے کو کہا گیا تو اس میں بھی کرکٹ سے زیادہ اپنے دوست اسلم کا ذکر کیا اور لکھا، اور مضمون شروع اس جملے سے کیا کہ میری طرح میرے دوست اسلم کو بھی کرکٹ بہت پسند ہے اور ہم دونوں ایک ہی ٹیم سے کھیلتے ہیں، دونوں ہی بیٹسمین ہیں، اور اس طرح کے جملوں سے اپنے مضمون کو مکمل کر دیا۔ ایک بار محلے میں صفائی پر مضمون لکھنا تھا تو اس میں جب اس نے مضمون لکھا تو آغاز بھی اسلم سے کچھ یوں کیا: ایک دن میں نے اور اسلم نے طے کیا کہ آج ہم کھیلنے کودنے میں وقت نہیں گزاریں گے اور دونوں مل کر محلے میں صفائی کریں گے۔ اپنے پسندیدہ کھانے پر مضمون لکھا تو اس میں میاں جی کی دال کا ذکر کرتے ہوئے اسلم کو بھی ڈال دیا اور لکھا کہ میری طرح میرے دوست اسلم کو بھی میاں جی کے ہوٹل کی دال بہت پسند ہے اور اکثر ہم دونوں اکٹھے میاں جی کے ہوٹل جا کر دال کھاتے ہیں۔ کلاس ٹیچر اس اسلم بازی سے بہت تنگ تھا۔ اس نے کئی بار طالب علم سے کہا کہ وہ مضمون لکھتے وقت اپنے دوست کے بارے میں نہ سوچا کرے اور صرف موضوع تک محدود رہے، لیکن یہ طالب علم باز نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن استاد نے کہا کہ بھئی تم نے ہوائی جہاز کے سفر پر مضمون لکھنا ہے، لیکن تم نے ایسے کسی سفر کا ذکر نہیں کرنا جس میں اسلم تمہارے ساتھ گیا ہو۔ طالب علم نے مضمون لکھا، اسلم کا نام لے کر مضمون شروع نہیں کیا اور ساری باتیں لکھی، گھر سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا، ایئرپورٹ گیا، سب کچھ لکھا۔ پھر اس کے بعد اسلم کے حوالے سے بھی کہیں ذکر کیا، لیکن پھر اس کو کاٹ دیا جب اس کو یاد آیا کہ ٹیچر نے مجھے منع کیا۔ اب جب اس نے جہاز کے اڑنے کا ذکر کیا تو وہاں پھر اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے اسلم کا ذکر کر ہی دیا، اور وہ کچھ یوں کہ جب جہاز اڑا تو میں کھڑکی والی سائڈ پر بیٹھا تھا۔ جب میں نے زمین کی طرف دیکھا تو مجھے بہت سارے گھر نظر آئے اور ان میں ایک گھر بالکل میرے دوست اسلم کے گھر جیسا تھا، کیونکہ اس کی چھت پر اسلم کے گھر کی چھت جیسی ٹینکی بنی ہوئی تھی۔ اس طالب علم کے اور بھی بہت سارے مضامین ہیں، لیکن بات چونکہ آج سہیل وڑائچ کی کرنی ہے اور اس کی اسی طرح کی حرکتوں کی، تو اس لیے باقی مضامین کی تفصیل پھر کسی وقت۔ ایک دن جیو والا سہیل وڑائچ بھی اسی طالب علم کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے دوست کا نام البتہ عمران نیازی ہے، اور اپنے ہر کالم انٹرویو میں یہ کسی نہ کسی طرح عمران نیازی کو اسی طرح ڈال دیتا ہے جس طرح وہ طالب علم اپنے دوست اسلم کو گھسیڑ دیتا تھا۔ 29 نومبر کو لکھے گئے کالم مصالحت یا محاذ آرائی بہتر کیا، اس کالم میں بھی سہیل وڑائچ کی طرف سے یہی عمرانی رونا رویا گیا ہے۔ اس کالم میں سے ایک اقتباس کچھ یوں ہے: محاذ آرائی کے وکیلوں کو جان لینا چاہیے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کی پہاڑی غلطیوں کے باوجود پی ٹی آئی کی قبر پر اقتدار کی عمارت کھڑی کی گئی تو وہ ناپائیدار ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق دور میں دفنا کر جنہیں جو حکومت لائی گئی، کیا وہ چل سکی؟ یا پھر نواز شریف کو نااہل کر کے اور جیل بھیج کر نون لیگ کی قبر کھود کر خان صاحب کو اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھایا گیا، کیا وہ چل سکے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اکیلا نہیں، اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں ووٹر ہیں۔ اگر انہیں آزادانہ انتخابات میں مساوی مواقع نہ ملے اور نون لیگ یک طرفہ فتح حاصل کر کے اقتدار میں آ گئی تو کیا وہ حکومت چل سکے گی؟ پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق دور میں دفنا کر جنہیں جو حکومت لائے گی اور پھر وہ نہیں چل سکی۔
یہ بالکل اس کی دلیل جو ہے بے بنیاد ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کو جب دفنا کر ضیاء الدور میں جنیجو حکومت لائی گئی تھی تو جنیجو حکومت پاپولر حکومت نہیں تھی، اسے عوامی سپورٹ حاصل نہیں تھی، وہ تو ماشاء اللہ کی سپورٹ سے جو ہے ضیاء اللہ کے ڈنڈے کے سر پر چلی تھی، جبکہ نواز شریف کی حکومت پہلے بھی عوامی سپورٹ سے آئی ہے، اس سے پہلے 2013 کا جو الیکشن تھا، 14 مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، اور اب اگر وہ دوبارہ جیتتے ہیں فروری میں تو یہ بھی عوامی سپورٹ سے آئے گی۔ یہ عمران نیازی کی طرح جرنیلوں کے ٹینک پر بیٹھ کر نہیں آ رہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ جو جرنیل ہمارے سیاسی جرنیل وہ میاں نواز شریف کے راستے میں اب اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی نہیں کر رہے، عدالتی رکاوٹیں نہیں کھڑی کر رہے، بس اتنا انہوں نے مارجن دیا ہے میاں نواز شریف کو۔ باقی جو ووٹر ہے اور جو سپورٹر ہے وہ تو نواز شریف کا اپنا ہے، وہ تو اس کا سالڈ قسم کی بیس ہے اس کے پاس، نواز شریف کے پاس۔ تو اس لیے یہ بالکل مختلف سی بات ہے، جنیجو کی حکومت اور طرح کی تھی، یہ حکومت جو ہے یہ ایک پاپولر حکومت ہوگی، اس کا اس سے موازنہ جو ہے وہ بالکل نہیں بنتا۔ اور پھر یہ اسی دلیل کو آگے لے کر جا کر کہتا ہے کہ جی مسلم لیگ کی حکومت نہیں چلے گی کیونکہ خان کے کروڑوں جو ووٹر ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، ووٹر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدماشی شروع کر دیں ملک کے اندر۔ اگر ایک شخص کے ساتھ 8 کروڑ ووٹر بھی ہوں لیکن وہ بدمعاش ہو، ریاست پر حملہ آور ہو اور اپنے سیاسی مخالفین جو ہے ان کو جیلوں میں ڈالے اور جمہوریت کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرے، تو ایسے بندے کو آپ جو ہے اس کے ووٹرز کی اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اس نے جو جرائم کیے اس کی سزا اس کو ملے گی۔ ووٹر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے جو جرائم کیے اس کی سزا نہ ملے۔ وہ عدالتوں سے اپنی جو ہے سارے مقدمے بھگتے، میاں نواز شریف نے سارے مقدمے بھگتے، آج وہ بری ہوئے مقدمہ بھگت کر، سزائیں کاٹ کر، مریم نواز شریف نے بھی سزائیں کاٹی۔ تو عمران نیازی کے سپورٹ بے شک ہوں گے لیکن اسے سزا بھگتنی ہوگی جو اس نے جرائم ریاست کے خلاف اور اس ملک کے خلاف کی۔ اس ملک کو بینک کرپٹ کرنے کی جو ہے نوبت آ چکی ہے، دیوالیہ ہونے والا تھا، کس کی وجہ سے؟ عمران نیازی کی وجہ سے۔ تو پہلے وہ اپنی سزائیں بھگتے گا اور پھر اس کے بعد جب وہ اس چیز کو ریئلائز کرے گا کہ بھئی ہاں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، میں نے اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف جو محاذرے کی تھی، جو انتقامی کارروائیاں کی تھیں، وہ میری غلطی ہے، تو اس وقت یہ بات ہو سکتی ہے۔ پھر میاں نواز شریف جو اس کے حوالے سے جو ہے غور کر سکتے ہیں کہ بھئی سیاستدانوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال سہیل وڑائچ جو ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، جس طرح میں نے آپ کو اس طالب علم کا قصہ سنایا کہ وہ ہر چیز میں اسلم کو گھسیڑ دیتا تھا، اس طرح یہ بھی اپنے ہر کالم ہر گفتگو میں جو ہے وہ یہی کام کر رہا ہے۔ اور میاں نواز شریف نے ابھی تک تو اس کی جو عمران بچاؤ مہم ہے اس کو قبولیت نہیں بخشی، اور اس نے اب کیا کیا کہ جب یہ ادھر سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تو اب اس نے افواہیں چھوڑنا شروع کر دی۔ اس کی افواہ اور اس کو پروموٹ کرنے والی جو کارروائی ہیں ان کو دیکھ کر میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ عمران نیازی کے مجاہد صحافی جو ہیں وہ دن رات اب الیکشن میں تاخیر کے لیے افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ نگران اور نگرانوں کے جو نگران ہیں وہ بھی یہی کچھ چاہتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ اب چونکہ اس کا نیازی بچاؤ مشن جو ہے وہ بذریعہ نواز سے پورا نہیں ہو رہا تو اس نے نیا کام شروع کر دیا، اور جو ملک کے اصلی حکمران ہیں ان کو ایک نیا راستہ دکھا رہا ہے۔ یہ وہی عمران نیازی والی سوچ ہے کہ نہ کھیڈاں گے تو نہ کھیڈن دیاں گے۔ عمران نیازی کی حکومت جب جا رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے پوری کوشش کی کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے اور اقتدار جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو نہ ملے۔ اگر آپ کو عمر عطا بندیال کی ساس کی جو آڈیو لیک ہے، وہ اس کی گفتگو جو ہے وہ یاد ہوگی، جس میں وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ ہائے رافعہ اب کیا ہوگا، کم بخت ماشاء اللہ بھی نہیں لگا رہا۔ انتخابات میں تاخیر والی افواہ پھیلا کر سہیل وڑائچ بھی اصل میں یہی کام کر رہا ہے۔ گو کہ اپنے قلم اور منہ سے تو یہ آئین اور جمہوریت کی باتیں کر رہا ہے، لیکن اس نے یہ افواہ چھوڑ کر نگرانوں اور ان کے نگران کو وہ راستہ دکھایا ہے جس پر چل کر وہ نواز شریف اور دیگر سیاستدانوں کو پارٹنر بنائے بغیر ہی کچھ عرصے تک فوج میں لا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ مجھے دے اجازت، پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اور حوالے سے گپ شپ ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے رب رکھ۔